یہ وہ واقعہ ہے جو صرف تاریخ نہیں، ایک عظیم تنبیہ بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور پوری دنیا پر آنے والا وہ طوفان جس کا ذکر قرآن مجید نے بار بار کیا ہے۔ اس واقعے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے ایک قدیم بستی پہاڑوں کے درمیان آباد، گھروں میں خوشحالی مگر دلوں میں تاریکی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، ایک صدی نہیں کئی صدیاں۔ تم اللہ کو مانو، شرک چھوڑ دو ورنہ عذاب آئے گا۔ مگر جواب میں کیا ملا؟ طنز، مذاق، تانا اور تکبر۔ قبیلے کے سردار ایک دوسرے سے کہتے، یہ تو صرف ایک عام انسان ہے، کیوں سنیں اس کی؟ کیا ہم محنت سے کمائے مال کے برابر ایسے غریب ایمان والوں کو بٹھا دیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے چہرے پر درد مگر زبان پر صبر۔ پھر ایک دن اللہ کا حکم نازل ہوا، اے نوح علیہ السلام، اب تمہارے ماننے والے وہی ہیں جو ایمان لا چکے، اب کشتی بنانا شروع کرو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ فیصلہ لکھ دیا گیا ہے۔ سورج کی تیز روشنی میں ایک میدان میں حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کے بڑے بڑے تختے جوڑ رہے ہیں، ساتھ مخلص ایمان لانے والے کچھ لوگ خاموشی سے مدد کر رہے ہیں۔ دوسری طرف قوم ہنستی ہے، چلاتی ہے، طنز کرتی ہے، نوح علیہ السلام تم نے سمندر بھی یہیں نکال لیا ہے، پہاڑوں کے بیچ کشتی، بارش آئے گی، طوفان آئے گا، ہاں یہ بھی کوئی بات ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام صرف اتنا کہتے، تم ہنستے رہو، ایک دن تم بھی سمجھ جاؤ گے۔ وقت گزرتا گیا، کشتی بنتی گئی اور زمین پر ایک ایسی عظیم کشتی کھڑی ہو گئی جو انسانی ہاتھوں سے بنی مگر اللہ کے حکم سے بنی۔ ایک ایسی کشتی جو آنے والے طوفان کا واحد سہارا تھی۔ آسمان پر بادلوں نے رنگ بدلنا شروع کیا، ہوا بھاری ہونے لگی، زمین پر عجیب سی نمی پھیلنے لگی، مگر سب سے حیران کن نشان وہ تھا جسے قرآن نے فارت تنور کہا۔ تنور پھٹ پڑا، زمین کے اندرونی چشموں سے پانی ابلنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو سمجھا دیا، وقت آ گیا، اب اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمانداروں کو آواز دی، چلو کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ لوگ دوڑتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، اور پھر وہ منظر جو تاریخ میں کبھی نہیں دہرایا گیا۔ ہر قسم کے جوڑے، جانور، پرندے، سب کے نر و مادہ اللہ کے حکم سے خود چل کر کشتی میں داخل ہونے لگتے ہیں۔ قوم کے سردار ابھی بھی ہنس رہے ہیں، یہ تو پاگل پن کی انتہا ہے۔ نوح علیہ السلام ڈر گیا ہے، انہیں کیا پتا چند ہی لمحوں میں زمین کا نقشہ بدلنے والا تھا۔ پہلے بادل گہرے ہوئے، پھر آسمان سیاہ ہوا، پھر پہلی بوند گری، اور پھر آسمان سے پانی برسنے لگا، ایسا پانی جسے انسان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ زمین پھٹ رہی تھی، آسمان برس رہا تھا، ندی نالے دریا بن گئے، دریا سمندر بن گئے۔ قوم گھبرا گئی، وہی لوگ جو کہتے تھے طوفان کہاں ہے اب چیخ رہے تھے، نوح علیہ السلام ہمیں ساتھ لے لو، ہمارے لیے دعا کرو۔ مگر اللہ کا حکم آ چکا تھا، پانی اٹھتا گیا، پہاڑوں کی چوٹیوں کو ڈھانپنے لگا، اور کشتی اللہ کے بسم اللہ کے ساتھ پانی کی سطح پر ابھری اور بہنے لگی۔ اسی منظر میں حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھیں اپنے بیٹے کو تلاش کرتی ہیں، بیٹا کنعان جو ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹا گھبرایا ہوا پہاڑ کی طرف دوڑتا ہے، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتی۔ اچانک ایک موج آئی اور دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، کنعان پانی میں ڈوب گیا۔
یہ منظر قیامت سے پہلے قیامت تھا۔ پانی آسمان کو چھونے لگا۔ سوچیں پہاڑ تک ڈوب گئے ہوں تو پانی کی بلندی کیا ہوگی۔ انسان چیخ رہے تھے، جانور بھاگ رہے تھے، زمین اپنی پوری وسعت کے باوجود چھوٹی پڑ گئی تھی۔ اسی عالم میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے محفوظ چل رہی تھی۔ یہ صرف لکڑی کا سفینہ نہ تھا، یہ ایمان کا قلعہ تھا۔ دنیا کے گناہ دھل گئے، ظلم مٹ گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کے فیصلے کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ طوفان 40 دن تک چلتا رہا، پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان اپنی بارش روک لے۔ زمین تھم گئی، آسمان صاف ہو گیا، اور کشتی جبل جودی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سجدہ کیا، الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں نجات دی۔